हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं इश्क मेहरबा का सीजन 2। और इस नॉवेल का नाम है सलामे इश्क और इस नॉवेल के राइटर का नाम है रिमशा हुसैन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सीजन 2 की तरफ। सारे मेहमानों के जाने के बाद हर कोई अपनी दुल्हन को अपने संग लेकर गया था, जहां हर एक ने उनका खुश असलूबी से इस्तकबाल किया था। एक तरफ सनम बेगम और उरुज बेगम ने असीर और फाहा का किया था, तो दूसरी तरफ आशिर और लाली का बुआ और हाशिर ने अच्छे से इस्तकबाल किया था। तीसरी तरफ अस्की ने उन चारों का अच्छे से वेलकम किया था। असीर अपने कमरे में आया तो सामने वाला मंजर देखकर उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। सामने फहाद दुल्हन के लिबास में मबलूस अपनी गोद में अकदस को बिठाए फ्रूट्स खाने में खुद भी मसरूफ थी, तो साथ में अकदस को भी खिला रही थी। लेकिन जो बात असीर को हैरान कर गई थी वो था बेड का हशर। जहां बेडशीट बेतरतीब थी तो कुशन कालीन को सलामी दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिन भूत यहाँ आकर कमली डांस करके गए थे। उसको अगर फहाद से मशरकी किस्म की लड़कियों की तरह इंतजार में बैठे रहने की उम्मीद ना थी, तो वो जो देख रहा था उसकी भी वो तवक्का नहीं कर रहा था। वो अच्छे से जानता था कि फाहा बहुत सफाई पसंद लड़की थी, लेकिन आज और अभी जो उसको देखने को मिला था वो नाकाबिल कबूल था। ये क्या हो रहा है? असीर ने बिला आखिर उनको अपनी मौजूदगी का एहसास करवा ही दिया था। पेट पूजा? फाहा ने बिना देखे उसको जवाब दिया, तो असीर ने सबर का घूंट भरकर अपनी शाल कंधों से उतारकर सोफे पे डाली और थोड़ा उनके करीब जाकर खड़ा हो गया। गालिबान आज आपकी शादी हुई है? असीर उसके सर पर खड़ा तंजिया अंदाज में बोला। यकीनन आपके साथ हुई है। फहा एप्पल को मुंह में लेती क्रच क्रच करने लगी, तो असीर का पूरा चेहरा लाल हो गया था। अकदस अपने बाबा के पास आए। असीर फहा को घूरता प्यार से अकदस को देखकर बोला, जो पहले उसकी मौजूदगी में भागकर लिपट जाती थी, आज तो एक बार भी देखना तक गवारा नहीं किया था। बाबा जान, हम फ्रूट्स खा रहे हैं और आप कहते हो ना खाने के दौरान उठा नहीं जाता। अकदस ने अपने छोटे हाथों से चेहरे पर गिरते बालों को प्रे किए असीर से कहा। हाँ, लेकिन आपके सोने का वक्त हो गया है। जितना खाना था आपने खा लिया, अब आप रेस्ट करें। असीर ने गोया उसको पछाड़ने की कोशिश की। तोबा तोबा, आप तो अपनी बेटी के निवाले गिनने में लगे हुए हैं। फहा ने बाकायदा कानों को हाथ लगाया था। यह हमारी बेटी है और हमें पता है अकदस के लिए क्या और कितना खाना सही है। असीर ने जिताती नजर से उसको देखकर कहा। लेकिन बाबा, हम आज अपनी नई मम्मा के साथ सोएंगे। अकदस फहा के साथ चिपक कर बोली। अकदस, आपको अपने रूम में सोना है, असीर ने नरमी से कहा। वो जान नहीं पाया कि फहा ने ऐसा क्या जादू कर दिया अकदस पर, जो वो कम वक्त में इतना क्लोज हो गई थी उससे। लेकिन आज यहाँ अकदस सोएगी। अकदस अपनी जगह पर सच थी। अगर अकदस का दिल यहाँ सोने का चाह रहा है तो आप क्यों जालिम बाप का रोल अदा कर रहे हैं? फहा ने भी बिला आखिर बोल दिया। हमें अपनी बेटी अजीज है, हम उसके कोई दुश्मन नहीं, और यह हमारी बेटी है। असीर को जाने क्यों बिला वजह गुस्सा आ गया था। वो अकदस को खुद के अलावा किसी और के साथ क्लोज होता देख नहीं पा रहा था। हालांकि उसको खुश होना चाहिए था, लेकिन जब से वो दुनिया में आई थी असीर ने अपनी जिंदगी, अपनी मुस्कुराहट, हर चीज अकदस से वाबिस्ता कर दी थी। और अब जब वो थोड़ा सा फहा के करीब होने लगी थी तो असीर बेचैन सा हो गया था। जभी तो वो अपनी बेटी को शेयर तक नहीं कर पा रहा था। फहा को पता है कि अकदस आपकी बेटी है। सुहान अप्पो ने हमें जहेज में नहीं दी, और फहा आपकी मालूमात में इजाफा करती है कि आपने कहा था कि शादी के बाद अकदस हमारी बेटी भी होगी, इसलिए ऐसा रवैया रवदात ना रखें। फहा ने उसको इस बार घूरा। ये आप हमसे किस लहजे में बात कर रही हैं? असीर हैरत से उसको देखने लगा, जो शादी की पहली रात उससे लड़ने की तैयारी में थी। आप किन नजरों से फहा को देख रहे थे? फहा दोबदू बोली। सवाल के बदले सवाल नहीं होता। असीर चिढ़ पड़ा। आपकी बात का फहा के पास कोई जवाब नहीं। खैर, अगर आपने कुछ खाना है तो बताएं। फहा को अचानक याद आया तो उससे कहा, हमें आराम करना है, अगर आपकी इजाजत हो तो कर लें। असीर बालों में हाथ फेरकर उससे बोला। कर ले आराम। फहा कोई लेडी कांस्टेबल थोड़ी है जिसको आपके सोने पर एतराज होगा। फहा ने गोया उस पर एहसान किया। कहाँ सोए हम? असीर ने पूछा। जहाँ आपका दिल चाहे। हमारा दिल चाह रहा है हम अपने बेड पर सोए, लेकिन आपका ये फैलाया हुआ लहंगा कोई और दास्तान सुना रहा है। असीर ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। उप्स, सॉरी। फहा ने बेसख्ता लब दांतों तले दबाए थे। अकदस, बाबा के पास आओ ताकि आपकी नई मामा अपना लहंगा कैरी कर पाए। असीर ने आगे बढ़कर अकदस को अपनी बाहों में भरा और झटाझट उसके गालों पर मोहब्बत से बोसा दिया। वैसे आपने फहा को देखकर कोई रोमांटिक लाइन नहीं बोली? फहा को अचानक ख्याल आया तो अपने दोनों हाथ कमर पर हाथ टिकाती असीर से जवाब तलब हुई।
ایسے کھڑی ہوئی ہیں تو یقین جانے چائے کے کپ لگ رہی ہیں۔ اسیر اس کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائے بولا تو فہا ہونک بنی اس کو گھورنے لگی۔ فہا آپ کو چائے کا کپ لگ رہی ہے تو خود آپ کیا ہیں؟ فہا کا دل چاہا وہ اسیر کو بھسم کر دے۔ یہ تو اقدس کی بابا جان ہے۔ اقدس نے اسیر کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے بتایا تو اسیر کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اللہ اللہ اقدس آپ کتنی جلدی پارٹی بدل دیتی ہو۔ فہا کی شکل رونے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ ہم تو آپ دونوں کی طرف ہیں، پارٹی کب بدلی؟ اقدس جھٹ سے بولی۔ میں جا رہی ہوں۔ فہا اپنے دونوں ہاتھوں سے لہنگے کو تھام کر تھوڑا فرش سے اوپر اٹھتی واش روم کی طرف جانے لگی جب اسیر نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اسیر نے پوچھا۔ واش روم جوائن کریں گے؟ فہا نے بڑی سنجیدگی سے بتانے کے بعد پوچھا تو اسیر سٹپٹا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جس پر فہا مسکراہٹ دباتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتی اپنے حجاب سے پن نکالنے لگی۔ اقدس اب آپ سونے کی کوشش کریں۔ اسیر اقدس کو بیڈ کے بیچوں بیچ سلاتا اس پر بلینکٹ صحیح کرتا ہوا بولا تو اقدس نے مسکرا کر کروٹ بدلی تھی۔ ہماری کوئی ہیلپ چاہیے؟ اسیر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا ہوتا آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر بولا۔ وہ آج پہلی بار فہا کو بے حجاب کسی بھی دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا، ورنہ اس نے ان تینوں بہنوں کو ہمیشہ اپنا سر ڈھانپتے ہوئے دیکھا تھا۔ میشا بھی چاہے کوئی پہنچی ہوئی چیز خود کو سمجھتی تھی اور اس میں اعتماد بھی بہت تھا اور وہ فہا اور سوہان کے برعکس زیادہ جینس پہنتی تھی، لیکن حجاب پھر بھی اس کے سر پر موجود ہوتا تھا۔ فہا کی بھی جو بات اسیر کو زیادہ پسند تھی وہ اس کا حجاب پہننا تھا، چاہے وہ خود کو جتنا بھی لاپرواہ یا بے نیاز شو کرواتی، لیکن وہ اپنی حدود سے اچھی طرح واقف تھی۔ بالوں سے پن نکال دیں؟ فہا نے کوئی نخرے کیے بنا کہا تو اسیر نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائے فہا کے بالوں کو دیکھا جو جوڑے میں مقید تھے اور اس کے اطراف پر جتنی پنس تھی اسیر کو لگ رہا تھا جیسے اس کے سر پر اتنے بال بھی نہیں ہوں گے جتنی پنس فہا بالوں میں لگا کر گھوم رہی تھی۔ شور، لیکن آپ اسٹول پر بیٹھ جائیں ورنہ کھڑے رہنے کی وجہ سے تھک جائیں گی، اسیر نے مسکرا کر کہا تو فہا نے اسٹول کو قریب کھینچا اور اس پہ بیٹھ گئی تو اسیر ایک ایک کر کے اس کے بالوں سے پن نکالنے لگا، جس میں اسیر کو بہت زیادہ وقت لگا تھا اور وہ چڑچڑا پن بھی اس کو ہونے لگی تھی، لیکن کہا کچھ بھی نہیں تھا۔ بالآخر وہ فہا کے سر سے پنس کو نکال گیا تو فہا کے بال جوڑے کی قید سے آزاد ہوتے گئے تھے۔ آپ کے بال تو کافی بڑے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں تھا، اسیر نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر کہا تو فہا جو اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار رہی تھی چونک کر مرر میں اسیر کو دیکھنے لگی جس کی نظریں اس کے بالوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ کیا آپ کو بڑے بال پسند ہوتے ہیں؟ فہا نے پوچھا۔ ہاں تبھی تو ہم اقدس کے بال نہیں کٹواتے، وہ تنگ ہوتی ہے پھر بھی، اسیر نے کہا تو اس کی نظروں میں ابھرتی ستائش فہا کو بے حد اچھی لگی۔ سن کر اچھا لگا کہ آپ کو فہا کی کوئی چیز پسند آئی۔ فہا اسٹول سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ آپ کو ہم میں کیا پسند ہے؟ اسیر نے جانے کیوں ایسا سوال کر دیا جس کا اندازہ اس کو خود بھی نہیں تھا۔ فہا کو اس کے سوال پہ فہا سوچ میں پڑ گئی۔ کیا زیادہ مشکل سوال کر لیا؟ اسیر نے طنزیہ پوچھا۔ فہا کو آپ کا ایٹیٹیوڈ پسند نہیں، بس ایک چیز پسند ہے۔ فہا ایک قدم اور اس کے قریب ہوتی ہوئی بولی تو اسیر نے اس کو دیکھا جو اس کے کندھے تک بھی مشکل سے آ رہی تھی۔ کیا پسند ہے؟ ہم نے بھی وہی پوچھا ہے، اسیر نے کہا۔ آپ کی شال، فہا نے بتایا۔ ہماری شال؟ اسیر نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ جی، جب آپ اپنے شال ایک کندھے سے دوسری طرف کرتے ہیں تو فہا کو اچھے لگتے ہیں، فہا نے اس بار تھوڑا شرما کر کہا تو اس کو اسیر سے اب تھوڑی جھجک محسوس ہوئی، شاید دونوں کے درمیان بدلتے رشتے کا احساس اس کو اب ہوا تھا۔ ہمیں بھی آپ کی ایک چیز اچھی لگتی ہے، اسیر نے مسکراہٹ دبائے کہا تو فہا متجس ہوئی۔ کیا؟ فہا نے جاننا چاہا۔ آپ کا یہ تل؟ اسیر نے اس کے تھوڑی کے پاس بنے تل پر انگوٹھا پھیرا۔ یہ تل؟ فہا کو یقین نہ آیا۔ جی یہ تل، اسیر نے بتایا، لیکن میں نے تو کبھی آپ کی نظریں اس تل پر محسوس نہیں کی۔ فہا کہنا کچھ اور چاہتی تھی لیکن منہ سے پھسل کچھ اور گیا تھا۔ ہم کیا کوئی تاروں میں ہیں جو ہر وقت آپ کے اس تل کو دیکھتے رہتے؟ اسیر نے اس کو گھورا۔ فہا کا مطلب تھا کہ آپ نے تو کبھی ہمارے تل کی تعریف نہیں کی اور نہ ایسا کوئی احساس دلوایا، فہا گڑبڑا کر بولی۔ کیونکہ تب ہمارا آپ پر ایسا کوئی حق نہیں تھا، اسیر نے شانے اچکا کر جواب دیا۔ اور اب؟ فہا نے بے ساختہ پوچھا۔ اب تو حق ہر لحاظ سے ہے، اسیر نے کہا تو فہا کی پلکیں شرم سے جھک گئی تھیں، گالوں پہ یہ شرم کے مارے گلال بکھر گئے تھے۔ آپ کو فہا سے محبت ہے؟ اپنے اندر مچلتا سوال فہا ہونٹوں پر لائی۔ ہمیں فہا کی محبت سے محبت ہے،
اسیر نے پہلے والا جواب دیا تو فہا بے ساختہ ہنس پڑی۔ وہ اگر الگ تھی تو اس کا شوہر بھی کوئی سیدھا نہیں تھا، جیسے کو تیسا ملا تھا، تبھی تو اظہار کرنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ آپ کو فہا سے پیار کب ہوگا؟ فہا نے پوچھا۔ جب فہا ہم دونوں کا مکسچر والی بیٹی دے گی، جس کے گالوں میں ڈمپلز ہوں گے ہماری طرح اور تھوڑی پہ تل ہوگا آپ کی طرح، بات وہ آپ کے انداز میں کرے گی تو طرز گفتگو ہمارے جیسا ہوگا، اصول پرست ہماری طرح ہوگی تو جگہ جہاں کی معصوم آپ کی طرح ہوگی۔ اسیر نے گہری نظر سے اس کو دیکھ کر کہا تو فہا جو ایڑیوں کے بل اوپر ہوتی کان اس کے ہونٹوں کے پاس کیے بڑے غور سے سن رہی تھی۔ جب ساری بات سمجھ آئی تو اس کا پورا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ وہ بنا اسیر سے نظر ملائے اس کو دھکا دیتی واش روم کی طرف بھاگی تھی اور اس کی اس اسپیڈ پر اسیر کا بے ساختہ کہکا کمرے میں گونج جاتا جو واش روم کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی فہا نے بھی بخوبی سن لیا تھا، جس پر اس کے ہونٹوں پر بھی تبسم کھلا تھا، اور وہ پھر اپنا سر جھٹک کر سنک کے پاس کھڑی آئینے میں اپنا خوبصورت عکس دیکھنے لگی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ ہتھوڑی پہ موجود تل پہ گیا تھا۔ وہ بہت غور سے اس کالے تل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کو یاد نہیں آیا کہ اپنی 21 سالہ زندگی میں اس نے کب اس تل کو اتنے اہتمام سے دیکھا تھا جسے وہ آج اس وقت دیکھ رہی تھی۔ کبھی بھی تو نہیں، لیکن آج اس کو اپنا یہ تل بہت بھایا تھا، جس کی وجہ اسیر ملک تھا۔ گالوں پر ڈمپل آپ کی طرح، تھوڑی پہ تل میری طرح، بات وہ میری طرح کرے لیکن انداز گفتگو اس کا آپ جیسا ہوگا، اصول پسند، ہر ایک کا خیال رکھنے والا آپ کی طرح ہو تو دل میں مضبوط ارادے بنانے والا میری طرح، فہا کی طرح دل پھولوں کی طرح نرم رکھنے والا تو کبھی تیز تلوار کی طرح آپ کا جیسا، ظاہری طور پر آپ کی طرح ظالم تو مضبوط میرے جیسا، اتنا کہ غموں کو بھی ہنس کر جھیل دے۔ ہم دونوں کا مکسچر بیٹی نہیں بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ فہا آئینے میں اپنا عکس دیکھتی کہہ کر خود ہی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شرما گئی تھی۔ اس اسٹوری کو میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں۔ نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے، اپنا خیال رکھیے گا۔